سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع جگہ جگہ کرتا ہے قرآن کریم۔ تم اپنے انداز میں بھی بیان کرتے ہو حضرت مریم کی بات، لیکن ذرا قرآن کی زبانی سیدہ مریم کی کہانی کبھی سنو تو صحیح۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دی، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ محبوبہ ذرا قرآن کے آئینے میں مریم کی پاک دامنی بھی دیکھیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، مریم کی پاک دامنی کا قرآن کے بے داغ آئینے میں ذرا نظارہ کیجیے کہ جب وہ خلوت سے جلوت میں آئیں، علیحدگی کی طرف آئیں، تنہائی کی طرف آئیں، رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنا نمائندہ یعنی روح الامین انسانی لباس میں مریم کے پاس بھیجا، نوری کو انسانی لباس میں بھیجا۔ سیدہ مریم نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھا تو کانپ گئی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں خوف خدا کی کوئی رمق ہے تو میں پناہ مانگتی ہوں اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے۔ یہ مریم ہے، اور آج مریم کے نام لینے والے کہاں پہنچ چکے ہیں؟ کوئی شریف انسان بیان نہیں کر سکتا۔ بہائم اور مویشیوں کو بھی حیا آتی ہے ان کے جنسی چونچلوں کو دیکھ کر۔ کوئی مویشی اور جانور اتنا نہیں بگڑا جتنے یہ بگڑ گئے۔ جبکہ سیدہ مریم کا یہ ذوق ہے، اپنے سامنے اجنبی کو دیکھتی ہیں تو نعرہ لگاتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو دور ہو جا مجھ سے، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے۔ روح الامین نے دیکھا مریم گھبرا گئی ہے تو وضاحت کی انا رسول ربی، گھبرائی نہیں، میں بد کردار نہیں ہوں، انا رسول ربی کی اہب لکی غلاما زکیا، میں تو تجھے پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ سیدہ مریم فرماتی ہیں بیٹا نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے بیٹے کا تصور کیوں کر؟
انا یقول لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بیٹا کیسے ہوگا؟ آج تک مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں، اور میں بد کردار بھی نہیں۔ اللہ کے نمائندے نے فرمایا کذالک، چٹکی میں ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا فیصلہ ہے۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ فرمایا گھبرائیے نہیں، تیاری کیجیے، اللہ نے تجھے بغیر باپ کے بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اس کی تخلیق کی نشانی بنے گا۔ اس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور اب تیرے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ بغیر باپ کے پیدائش کی دلیل بنے گا۔ تیاری کیجیے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیجیے۔ قرآن کہتا ہے فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، بچے کے آثار محسوس کر کے یہ پاک دامن بیوی خلوت میں چلی گئی، ایک ویرانے میں آ گئی، سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کا سہارا لے کر بے ساختہ کے برستی ہے، اور ہارے ہوئے جرنیل کی طرح ماتھا پکڑ کر روتی ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کہتی ہیں الہ العالمین، اے کاش آج سے پہلے مریم مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا۔ لوگ اعتراض کریں گے کیا جواب دوں گی، کس کس کے سامنے اپنی صفائی بیان کروں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی؟ اے کاش میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ رب العالمین نے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی، ہم نے مریم کے قلب پر تسلی اتاری اور ندا دی گھبرائی نہیں، بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتے ہیں تو تیری آبرو کی بھی حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، آبادی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں ویرانے میں بیٹھ جاؤ۔ الہ العالمین بغیر کھائے پیے جیوں گی کیسے؟ فرمایا پانی قدموں میں ابل رہا ہے، اسے پیجیے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اسی سوکھی کھجور کے تنے کو ذرا ہلائیے، یہ تازہ کھجوریں پیش کرے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے
اور اپنے لخت جگر کی جبین سے نبوت کے حسن و جمال کی جھلکیاں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر کوئی قوم میں سے جہاں آ کر تجھ سے سوال کرے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو کہہ دیجئے کہ میں نے نظر مان رکھی ہے اللہ کے لیے روزے کی. میں روزہ دار ہوں اس لیے میں نے تو بولنا نہیں. انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نظر مانی ہے اللہ کی. اور حضرت مریم کی والدہ نے بھی نظر مانی تھی. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا، عمران کی بیوی نے بھی نظر مانی اللہ کی. سیدہ مریم نے بھی نظر مانی اللہ کی. ہمارے آقا و مولا نے بھی نظر مانی اللہ کی. صحابہ نے بھی نظریں مانی اللہ کی. تو دور حاضر کے بیماروں کو بھی اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے کہ وہ بھی نظر و نیاز میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنایا کرے. ہاں تو عرض کر رہا تھا رب العالمین نے فرمایا اما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. فاتت به قومها تحملوا، قوم آ گئی سیدہ مریم کے پاس علیہ السلام. قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. کیسے پاک دامن گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے تو. ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو باپ بھی بیدار، تیری تو ماں بھی بیدار، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ قرآن پاک نے فرمایا فاشارت الیہ، سیدہ مریم نے اپنے نو مولود کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم کہتی ہے کبھی بھی بھوڑے میں یا گود میں سونے والے بچے بھی بولتے ہیں، تو بولنے والی ہے بولتی نہیں، بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو. ہم بچے سے کیا پوچھیں، کبھی بچے بھی بولتے ہیں ایسے معاملات میں. رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اگر اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے لیکن آج تجھے بولنا ہے، بول، اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ کا سرمایہ بن جائے. قرآن پاک نے فرمایا قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا میری والدہ کے کردار پہ شبہ کرنے والوں میں مشکوک النسل نہیں ہوں، میں تو عقیدت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انگشت شہادت یوں اٹھائی جو یہاں تک آ گئی. دوست
میں کہا کرتا ہوں یہ خطابت کے انداز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں یا پنگھوڑے میں کہاں سے سکھا دیے گئے تھے؟ یہ اسی کا کام ہوا۔ فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا۔ فرمایا میں اللہ کا کامل بندہ ہوں، مجھ پہ بندگی ناز کرے گی۔ آتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کانسٹیٹیوشن پاور عطا کرنی ہے۔ تعویذ ڈنڈا بیچنے کے لیے نہیں آیا، تمہارے کسبل نکالنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے، برکتیں میرے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اینما کنت، میں جہاں ہوں گا برکتیں میرے ساتھ ہوں گی۔ اور حضرات علماء کرام، تمام انبیاء علیہ السلام میں سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو میں یہ جملہ آیا ہے اینما کنت، اور کسی پیغمبر نے اینما کنت نہیں کہا کہ میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں میرے ساتھ ہوں گی، اس لیے کہ اور کسی پیغمبر نے آسمان پر نہیں جانا تھا، زندگی کا ایک حصہ زمین پر اور ایک حصہ آسمان پر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گزارنا تھا، اس لیے بچپن میں ہی اللہ نے ان کی زبان سے وہ جملہ نکالا کہ جو ان کی زندگی کا صحیح ترجمہ ہے۔